ہوش کی دنیا میں واپس لوٹتے ہی اس کی جان نکلی تھی۔ وہ ایک بڑے سے کمرے کے ہیوی بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ دماغ پہ زور ڈالا تو دھیرے دھیرے یاد آنے لگا کہ وہ سڑک کنارے رو رہی تھی جب بھی کسی گاڑی والے نے اسے گاڑی میں کھینچ لیا تھا۔ لیکن کون اور کیوں؟ کیا ماہر؟ وہ خود ہی سے سوال کر رہی تھی۔ یہاں وہاں نظر دوڑائی اور پھر اٹھ کے کمرے کے دروازے تک گئی۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ باہر سے لاک تھا۔ وہ دیوانہ وار دروازہ پیٹنے لگی، دروازہ کھولو، کون ہے یہاں؟ اور جب دروازہ کھلا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شاہویز تھا جو اندر داخل ہوا۔ شاہویز کو دیکھ کر بیا کے چہرے پہ جیسے جان لوٹ آئی۔ وہ خوف کے مارے لرزتی ہوئی بھاگ کے اس کے سینے سے جا لگی۔ شاہویز پلیز مجھے بچا لو، نہ جانے کون لوگ تھے، انہوں نے مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور یہاں لے آئے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، شاہویز پلیز مجھے یہاں سے لے چلو۔ اس کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے تھے، آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں خوف اور امید دونوں تھے۔ شاہویز نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پہ ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی جو لمحے بھر میں ایک کہے میں بدل گئی۔ ہاں 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 بیا، تمہیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، تمہیں کوئی اور نہیں بلکہ میرے کہنے پہ یہاں لایا گیا ہے۔ بیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس نے جیسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا۔ کیا تم نے؟ وہ پیچھے ہٹی، آنکھوں میں ناقابل یقین حیرت تھی۔ شاہویز نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کے چہرے پہ سفاکی پھیل گئی۔ ہاں میں نے۔ تمہیں کیا لگا تم میری عزت پہ داغ لگا کر یوں آسانی سے نکل جاؤ گی؟ اس کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ مجھے سب پتا ہے، وہ ماہر تمہیں چھوڑ کے جا چکا ہے، اب تمہارے آس پاس کوئی نہیں ہے۔ تمہارے ماں باپ نے بھی تم سے رشتہ توڑ دیا ہے، اب نہ کوئی تمہیں ڈھونڈے گا نہ کوئی تمہارے لیے روئے گا۔ بیا نے آنکھوں میں جمع آنسو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ شاہویز تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرنا چاہتی تھی، جو کچھ ہوا وہ حالات کی مجبوری تھی، میری غلطی نہیں۔ لیکن اس کی بات پوری ہونے سے پہلے شاہویز نے جھپٹ کے اسے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ خاموش، وہ دھاڑا، مجھے بہانے مت دو، تم نے میرا تمسخر اڑایا اور آج تم وہی انجام دیکھو گی جو تم جیسی لڑکیوں کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ بیا کے منہ سے ایک دبی سی سسکی نکلی۔ وہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی مگر شاہویز کی گرفت فولاد کی طرح سخت تھی۔ پلیز شاہویز، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھ پہ یقین کرو۔ شاہویز کے چہرے پہ لمحے بھر کے لیے نرمی آئی مگر اگلے ہی پل اس نے سرد لہجے میں کہا، یقین؟ اب وقت یقین کا نہیں بدلے کا ہے۔ تمہیں وہی ذلت محسوس کروانی ہے جو تم نے مجھے دلوائی۔ بیا کو بستر پہ دھکیلتے وہ درندہ بن چکا تھا۔ خاندان میں جو بدنامی ہوئی تھی اس کا بدلہ اس نے پوری طرح بیا سے لیا تھا۔ وہ روتی رہی، سسکتی رہی، لیکن شاہویز کو اس پہ رحم نہ آیا۔ اور پھر صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے شاہویز نے اس کے ٹوٹے بکھرے وجود کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالا اور ایک سنسان سڑک پہ پھینک دیا۔ ایک بار پھر اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا اور ایک بار پھر اس کے ہاتھ کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ دنیا کو بتانا بھی چاہتی تھی کہ شاہویز نے اس پہ کیسا ظلم ڈھایا، تب بھی وہ بتا نہ پاتی۔ زخموں سے چور پھٹے ہوئے لباس میں وہ کچرا کنڈی کے نزدیک بیٹھی تھی۔ حالت دیوانوں جیسی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جائے، کیا کرے۔ واحد اس کا موبائل فون اس کا ساتھی تھا۔ بہت مشکل سے ہمت کرتے اس نے اپنی ماں کو فون ملایا، لیکن اس کی ماں کا فون بند جا رہا تھا۔ اپنے دوپٹے میں خود کو چھپاتے وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے گھر کی جانب چل پڑی، وہ گھر جہاں اس نے دوبارہ نہ جانے کا سوچا تھا۔ ایک بار پھر قسمت اسے اسی دروازے پر لے کر جا رہی تھی۔ اسے اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچنے تک 3-4 گھنٹے لگ گئے تھے۔ طویل راستہ اس نے پیدل طے کیا تھا۔ ان کے دروازے پہ پہنچ کے اسے پتہ چلا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اس کی پھپھو اور ان کا بیٹا واپسی کی فلائٹ لے چکے ہیں اور اس کے گھر والے ایئرپورٹ گئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کے وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس پہ ظلم ڈھانے والا شاہویز اتنی جلدی وطن چھوڑ گیا تھا، یہ بات اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ شاید اس نے جاتے جاتے آخری وار کے طور پہ بدلہ لیا تھا،
لیکن بیا کی حالت بے انتہا خراب ہو چکی تھی۔ وہ اسی حالت میں دہلیز پہ بیٹھی تھی۔ چوکیدار بار بار اسے جانے کو کہہ رہا تھا، لیکن وہ کہاں جاتی۔ کافی دیر بعد اس کے بابا کی گاڑی آ کے رکی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے باپ نے نظریں پھیری، جبکہ علینا بیگم کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ بیٹی کے دیدار کے لیے وہ تڑپ رہی تھیں، لیکن شوہر کی موجودگی میں کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ لیکن اب اس کی حالت دیکھ کے وہ خود کو روک نہ سکیں اور گاڑی کا دروازہ کھول کے دوڑتی ہوئی اس تک آ گئیں۔ تم ٹھیک ہو نا بیا؟ وہ بے انتہا پریشان ہو گئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماما شاویز نے، ٹوٹے بکھرے لفظوں میں کہتی وہ اپنی ماں کے سینے میں سمائی تھی۔ سارا غم ماں کی آغوش میں بہہ نکلا۔ اتنے میں اس کا باپ بھی غصے میں دندناتا ہوا علینا بیگم کے پاس آیا۔ خبردار جو اس گندی اولاد کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنے کی کوشش کی، ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ گھر کے اندر چلو۔ نہ میں اسے پہچانتا ہوں، نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ انہوں نے علینا بیگم کا کندھا پکڑ کے انہیں کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن علینا بیگم نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بولو بیٹی، کیا کیا ہے شاویز نے؟ بتاؤ بیا، کیا ہوا ہے؟ ان کی حالت دیکھ کر انہیں کچھ سمجھ آ رہا تھا اور کچھ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے تو وہ شاویز کو ایئرپورٹ ڈراپ کر کے آئی تھیں، پھر شاویز کیسے؟ مگر سسکیوں کے درمیان بیا نے انہیں شاویز کے حوالے سے سب کچھ بتا دیا۔ ماما پلیز مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دیں، ابھی شاویز نے مجھے برباد کیا ہے۔ اگر میں اسی طرح سڑک پہ بیٹھی رہی تو نہ جانے کون کون میری عزت کی دھچیاں بکھیرے گا۔ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں ایک برے انسان کے چال میں پھنس گئی تھی، لیکن وہ بھی بابا کی وجہ سے، کیونکہ بابا نے اس کی ماں کے ساتھ۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ علینا بیگم کا چہرہ فک ہوا۔ بیا نے یہ سچائی بھی ان کے آگے رکھ دی تھی۔ علینا بیگم نے ایک نظر شوہر پہ ڈالی، جن کے چہرے پہ ایک رنگ آ کے گزر گیا۔ علینا اندر چلو۔ انہوں نے غصے میں علینا بیگم کو اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ماضی کا کوئی بھی ورق ان کی بیوی کے آگے کھلے۔ جو بات ابھی بیا نے بتائی تھی وہ 100% سچ تھی، مگر وہ اس بات کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ علینا بیگم اپنی ضد پہ آ گئی تھی۔ میں آپ کے ساتھ اسی وقت اندر جاؤں گی جب آپ میری بیٹی کو اندر آنے کی اجازت دیں گے، ورنہ میرا اور میری بیٹی کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں ساری زندگی آپ سے ڈرتی رہی، آپ کے غصے کا خیال کرتی رہی۔ آپ کی بہن کو میں نے سر آنکھوں پہ بٹھایا، لیکن اس کے بیٹے نے کتنی گھٹیا حرکت کی آپ جان چکے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ تو یہ کہ آپ نے نہ جانے ماہر کی ماں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر اس نے انتقام کی آگ میں جل کے ہماری بیٹی کی زندگی برباد کی ہے تو انتقام آپ ہی کی کسی حرکت کا نتیجہ ہے۔ زبان بند رکھو علینا بیگم، اگر میرے ساتھ اندر نہیں چلو گی تو تم بھی اس کے ساتھ یہاں سڑک پہ بیٹھی رہو گی۔ میرا نام ہے تمہارے نام کے ساتھ، اسی لیے لوگ تمہیں پوچھتے ہیں، ورنہ کیا اوقات ہے تمہاری؟ ایک غریب گھرانے کی معمولی لڑکی۔ لمحوں میں انہوں نے بیوی کی بے عزتی کی۔ چلیں، آج آپ کی دل کی بات زبان پہ آ ہی گئی تو ٹھیک ہے، آپ کا یہ محل آپ کو مبارک ہو۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ سڑک پہ بھی گزارا کر لوں گی۔ کاش میں نے پہلے ہی دن یہ سٹینڈ لیا ہوتا تو آج آپ کا وہ بے شرم بے حیا بھانجا یہ سب کچھ کر کے نہ جاتا۔ بہت پارسا بنتی ہے آپ کی بہن، میرے کردار پہ، میری تربیت پہ انگلی اٹھاتی رہی۔ اس نے کیا تربیت کی ہے اپنے بیٹے کی؟ جائیں آپ بھی، مجھے آپ سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا۔ چلو بیٹی، ہم اپنا بندوبست خود کر لیں گے۔ بیا کا ہاتھ پکڑتے علینا بیگم کھڑی ہو گئی اور بیا پریشان ہونے لگی۔ ماما ہم کہاں جائیں گے؟ آپ بابا کو چھوڑ کے کیا کریں گی؟ پلیز میری وجہ سے یہ نہ کریں۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ واپس لوٹی ہی کیوں، اس کی وجہ سے اس کی ماں بھی بے یار و مددگار ہو گئی تھی۔ علینا بیگم نے بیٹی کا لرزتا ہوا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، جیسے دنیا کی تمام برائیاں اسی ایک گرفت سے روکی جا سکتی ہوں۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر قدموں میں ہچکچاہٹ نہیں۔ وہ سیدھی اپنے چچا زاد بھائی کے گھر پہنچی۔ وہی ایک شخص تھا جس پہ وہ برسوں بعد بھی بھروسہ کر سکتی تھی۔ برے وقتوں میں علینا بیگم نے اپنے چچا زاد بھائی کی بہت مدد کی تھی اور انہیں کاروبار سیٹ کروا کے دیا تھا، اسی لیے انہیں یقین تھا کہ ان کا بھائی ان کی مدد ضرور کرے گا۔
گھنٹی بجاتے ہوئے علینا بیگم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بیٹی کی حالت دنیا پہ عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا چہرہ ہی زخموں سے بھرا ہوا تھا، وہ کسی سے بھلا کیا چھپا پاتی۔ دروازہ کھلتے ہی علینا بیگم خاموش کھڑی رہ گئی، مگر ان کے بھائی نے صرف ایک نظر دیکھا اور سب سمجھ گیا۔ آؤ اندر آؤ علینا، کیا ہوا؟ ان کی آواز میں حیرت کم ہمدردی زیادہ تھی۔ علینا بیگم نے روتے ہوئے بس اتنا کہا، ہمیں چھت چاہیے بھائی، کہیں پناہ مل جائے کچھ دن کے لیے، میں ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، تم میری بہن ہو، میرے مشکل وقت میں تم میرا سب سے بڑا سہارا تھی، آج اگر تم پہ کوئی پریشانی ہے تو تمہاری مدد کرنا میرا فرض ہے، احسان نہیں۔ یہ لو، یہ فلیٹ خالی ہے، وہاں جا کے رہو، خرچے کی فکر نہ کرو، میں دیکھ لوں گا۔ علینا بیگم کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے دعا بھری نظر سے بھائی کو دیکھا اور بیا کا ہاتھ تھامے اس چھوٹے مگر محفوظ فلیٹ کی طرف چل پڑی۔ اگلے دنوں میں علینا بیگم نے اپنے چند زیورات بیچ دیے، وہ زیورات جو کبھی بیا کے جہیز کے لیے سنبھال کے رکھے گئے تھے، آج زندگی کی گاڑی چلانے کے کام آئے۔ چولہا جلنے لگا، فلیٹ میں سکون سا آنے لگا۔ بیا زیادہ نہیں بولتی تھی، مگر ماں کے چہرے پہ ایک جھلک اطمینان کی دیکھ کر کبھی کبھار ہلکی مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، شاہویز کے دیے گئے زخموں کے نشان مٹنے لگے، لیکن دل پہ لگے گھاؤ آج بھی روز اول کی طرح تازہ تھے۔ وہی ماہر کی دھوکے بازی نے اسے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اگر اس کے ساتھ اس کی ماں نہ ہوتی تو شاید وہ ٹوٹ کے بکھر جاتی۔ ماں کے سائے میں دن تیزی سے گزرنے لگے۔ ایک مہینہ بیتنے کے بعد علینا بیگم نے محسوس کیا کہ بیا کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کمزور رہنے لگی تھی، کھانا کھاتے ہی قے آ جاتی تھی، چہرہ دن بدن زرد پڑتا جا رہا تھا۔ علینا بیگم نے پہلے تو سمجھا کہ شاید صدمے کا اثر ہے، مگر جب ایک دن بیا بے ہوش ہو گئی تو وہ اسے فوراً قریب کے سرکاری ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے اور جب رپورٹ آئی تو علینا بیگم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مبارک ہو، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ علینا بیگم کے لبوں سے کوئی آواز نہ نکلی، ان کی نظریں بیا کے زرد چہرے پہ جم گئیں۔ وہ نڈھال آنکھیں، وہ ٹوٹا وجود، وہ خاموش چپ جو پچھلے کئی ہفتوں سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، آج سب کچھ کہہ گئی تھی۔ ہسپتال کے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ علینا بیگم نے دھیرے سے بیٹی کا ہاتھ تھاما، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیا، یہ کس کا بچہ ہے، ماہر یا؟ بیا کے لب کانپے مگر آواز نہیں نکلی۔ ایک لمحے کے بعد اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کے آنسو بہنے لگے۔ وہ صرف سر جھکائے رو پڑی اور پھر دھیرے سے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ میں نہیں جانتی ماما یہ شاہویز کی اولاد ہے یا ماہر کی، میرے لیے یہ صرف میری اولاد ہے، میں ہی اس کی ماں ہوں اور میں ہی اس کا باپ۔ مجھے نہیں لگتا بیا کہ تمہیں اس بچے کو رکھنا چاہیے، ہم ابارشن کروا لیتے ہیں۔ علینا بیگم نے حالات کی سنجیدگی کو محسوس کرتے اسے اس پریشانی سے بچانے کی کوشش کی، لیکن ان کی اس بات پہ وہ بری طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ پلیز ماما، مجھ سے میری زندگی کی واحد وجہ نہ چھینیں، اس بچے کی خاطر ہی میں جینا شروع کر دوں گی۔ علینا بیگم نے اس کے آنسو دیکھے تو خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جو تم چاہو۔ کمرے میں کچھ دیر تک صرف رونے کی آواز گونجتی رہی، پھر علینا بیگم نے دھیرے سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر بیا تمہیں مضبوط بننا ہوگا۔ اب جو راستہ تم نے چنا ہے اس میں دنیا تم پہ ہنسے گی، تانے دے گی، مگر تم پیچھے نہیں ہٹنا۔ بیا نے نم آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھا اور ہلکے سے سر ہلا دیا۔ میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گی ماما، میں تھک چکی ہوں بھاگتے بھاگتے، اب میں صرف جینا چاہتی ہوں، اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے۔ اسی لمحے علینا بیگم نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ ٹھیک ہے بیا، یہ بچہ تمہاری زندگی کی نئی صبح بنے گا، میں ہوں تمہارے ساتھ ہر حال میں۔ وقت آگے بڑھنے لگا۔ ہسپتال سے واپس آتے ہوئے علینا بیگم کے دل میں خوف بھی تھا اور عزم بھی۔ انہوں نے خود کو بدل لیا تھا، اب وہ صرف ایک ماں نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی ڈھال بن چکی تھی۔ دن مہینوں میں بدل گئے،
بیا کے پیٹ کے ساتھ اس کا حوصلہ بھی بڑھنے لگا۔ وہ خاموش ضرور تھی مگر اب پہلے جیسی ٹوٹی ہوئی نہیں لگتی تھی۔ علینا بیگم نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے فلیٹ میں کسی کو آنے نہیں دیا اور خود ہی سب ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ راتوں کو سلائی کرتیں، صبح کسی اسکول میں پڑھاتیں تاکہ دوا اور کھانے کا خرچ چل سکے۔ ایک رات بیا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، سانسیں تیز ہو رہی تھیں، پسینہ ماتھے پہ چمک رہا تھا۔ علینا بیگم نے گھبرا کے ڈاکٹر کو فون کیا مگر فون بند ملا۔ انہوں نے ہمت کر کے خود رکشہ منگوایا، بیا کو ہسپتال لے گئیں۔ کئی گھنٹوں کی تکلیف کے بعد رات کے آخری پہر ایک بچے کی پہلی چیخ کمرے میں گونجی اور اس چیخ نے جیسے پورے ماحول کو بدل دیا۔ علینا بیگم کے آنسو بہہ نکلے، دروازے کے باہر کھڑی دعا مانگ رہی تھیں جب نرس نے باہر آ کے کہا، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ تو علینا بیگم کے لبوں سے بے اختیار شکر نکلا۔ کچھ دیر بعد جب بیا کے ہاتھ میں وہ ننھی سی جان دی گئی تو اس نے پہلی بار بغیر آنسوؤں کے مسکرایا۔ اس کے چہرے پہ سکون تھا، ایسا سکون جو شاید صدیوں کے بعد آیا ہو۔ دیکھا ماما، اللہ نے مجھے دوبارہ جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ اب میں اپنے بیٹے کو وہ زندگی دوں گی جو مجھ سے چھینی گئی تھی۔ دیکھیں یہ بالکل میرے جیسا ہے، اس کی آنکھیں دیکھیں ماما۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو چوم رہی تھی۔ اس کی خوشی دیکھ کر علینا بیگم نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کی دعا مانگی۔ بیا کی زندگی نے ایک ایسا رخ لیا جس کے بعد وہ ماضی کے ہر زخم کو بھلا چکی تھی۔ اگر کچھ یاد تھا تو صرف اپنا بیٹا اذلان۔ البتہ ماضی کے زخم اس وقت ضرور ہرے ہونے لگتے تھے جب کوئی بھی اس سے پوچھتا تھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے، تو اس کے لبوں پہ خاموشی کی مہر لگ جاتی۔ مگر جب بھی وہ اذلان کی خاطر اس پہ قابو پا لیتی۔ دھیرے دھیرے بیٹا بڑا ہوا تو اپنے باپ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ بیا کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پہلی بار جب ننھے لبوں سے یہ سوال ہوا تو وہ بوکھلا سی گئی، جا کے کمرے میں چھپ گئی۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ دل پھٹ کے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ کیا جواب دے گی وہ اپنے بیٹے کو؟ کیا بتائے گی کہ اس کا باپ کون ہے؟ یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کا بیٹا بھی تو سوال کرے گا، وہ بھی تو جاننا چاہے گا کہ وہ کس کی اولاد ہے۔ اس موقع پہ علینا بیگم نے پوری طرح بات سنبھالی اور اذلان کو اپنے طریقے سے سمجھا دیا۔ دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے۔ اذلان 6 سال کا ہوا اور زندگی اور بھی بدل گئی۔ وہ اسکول جانے لگا، نت نئی باتیں سیکھتا۔ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں جب سب کے بابا کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سے سوال نظر آتے۔ اس نے زبان سے تو سوال کرنے چھوڑ دیے تھے لیکن اس کی آنکھیں بولا کرتی تھیں، اور وہی آنکھیں بیا کو راتوں میں جگاتی تھیں۔ بیا جتنا ماضی سے بھاگنے کی کوشش کرتی تھی، ماضی اتنا ہی اس کے سامنے پلٹ کے آتا تھا۔ وہ اسکول کا ایک فنکشن تھا جہاں وہ پورے 6 سال بعد ماہر عالم سے ٹکرائی۔ ماہر اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ وہ ماہر سے کنارہ کر کے وہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی لیکن وہ اس کا راستہ روک چکا تھا۔ کیسی ہو بیا؟ نرم لہجے میں اس کا حال پوچھتے وہ بیا کے تن بدن میں آگ لگا چکا تھا۔ تمہاری بلا سے میں کیسی بھی ہوں، تمہیں کیا؟ میرے راستے سے ہٹو اور آئندہ میرے سامنے آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ اسے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھنے والی تھی کہ ماہر نے اس کا بازو پکڑ کے اسے کھینچ کے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ کتنے عرصے سے میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں، کہاں چلی گئی تھی تم؟ وہ بے چین سا ہو کے بیا کو دیکھ رہا تھا اور بیا کے چہرے پہ ایک رنگ آ کے گزر گیا۔ کیوں تلاش کر رہے تھے مجھے؟ کیا رشتہ ہے میرا تمہارا جو تم مجھے تلاش کر رہے تھے؟ جانے دو مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ بس کسی بھی طرح گاڑی سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ اذلان تھوڑی ہی دیر بعد اسے ڈھونڈتا ہوا باہر آتا اور پھر اسے نہ پا کے پریشان ہو جاتا۔ وہ ماہر کو اذلان کے حوالے سے کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ جانتی ہو بیا، میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا ہے۔ کچھ ہی عرصے میں مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کر دی۔ جو تمہارے باپ نے میری ماں کے ساتھ کیا
وہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ماہر کی آنکھوں کے گوشے بھیگ رہے تھے، لیکن اس نمی کا بیا پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ جو آنسو اس نے بہائے تھے وہ خون کے تھے۔ جو تکلیف اس نے اٹھائی تھی وہ اسے پارا پارا کر چکی تھی۔ اگر اذلان نہ ہوتا تو شاید وہ مر چکی ہوتی۔ اس نے تیزی سے گاڑی کے دروازے کا لاک کھینچا اور باہر نکل گئی۔ ماہر اس کے پیچھے ہی باہر آیا تھا۔ اتنے میں اذلان دوڑتا ہوا آ کے اس کی باہوں میں سما گیا۔ ماما کہاں چلی گئی تھیں؟ کب سے ڈھونڈ رہا تھا میں آپ کو۔ اپنی معصوم بولی میں وہ ناراض ہوتے ہوئے اپنی ماما کے گلے لگ گیا، اور ماہر کچھ دیر سکتے کے عالم میں کھڑا رہ گیا۔ کس کا بیٹا ہے یہ بیا؟ اس کے سوال پہ بیا نے جلدی سے 6 سالہ اذلان کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس کا آپ سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے، آئندہ ہمارے راستے میں نہ آئیے گا۔ وہ تیزی سے اذلان کو گود میں اٹھائے آگے بڑھنے لگی۔ بیا میری بات سنو، کیا یہ ہمارا بیٹا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ ایک دم ہی دیوانہ وار وہ اس کے نزدیک آیا۔ بیا کو اس کی اس حرکت سے خوف محسوس ہوا۔ وہ جلدی سے اذلان کو مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں دبوچتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ ماما ہرٹ ہو رہا ہے مجھے، آہستہ پکڑیں۔ ننھے اذلان نے اسے یاد دلایا کہ وہ اس پہ اپنی گرفت کس قدر مضبوط کر چکی تھی۔ شاید وہ خود کو یہ باور کروانا چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی صورت اذلان کو خود سے دور نہیں ہونے دے گی، اور ماہر اپنی دشمنی میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اس بات کا اسے یقین ہو چلا تھا۔ وہ گھر پہنچی تو قدم کانپ رہے تھے، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اذلان کو سلانے کے بعد وہ خود فرش پہ بیٹھ گئی۔ ماہر کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ کیا یہ ہمارا بیٹا ہے؟ وہ سوال جو اس کے وجود میں تیر بن کے پیوست ہو گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، آنسو خود بخود بہنے لگے۔ ماہر کی آنکھوں کی نمی، اس کے لہجے کی نرمی، سب کچھ جھوٹ لگ رہا تھا۔ وہ شخص جس نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا، جس کے ایک فیصلے نے اس کی پوری زندگی بدل دی، آج اسی کے لبوں پہ نرمی تھی۔ نہیں، وہ خود ہی سے بولی، میں دوبارہ کمزور نہیں پڑوں گی، اب کوئی میرا سب کچھ نہیں چھین سکتا۔ لیکن قسمت کو تو جیسے سکون سے بیر تھا۔ اگلے ہی دن اسکول سے فون آیا کہ اذلان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ بیا نے تیزی سے دوپٹہ لیا، رکشہ پکڑ کے اسکول پہنچی۔ جب پرنسپل آفس میں پہنچی تو سانس رک گئی۔ اذلان کے قریب ماہر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اذلان کی پانی کی بوتل تھی، اور وہ نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اب بہتر لگ رہا ہے نا چیمپ؟ وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ اذلان کی نظریں ماہر کے چہرے پہ ٹک گئیں، جیسے وہ کسی مانوس احساس کو پہچان رہا ہو۔ اذلان، بیا نے تیز آواز میں پکارا۔ ماہر چونکا۔ میں نے کہا تھا ہم سے دور رہو۔ وہ غصے میں تھی، آنکھوں میں آنسو اور خوف دونوں تھے۔ میں صرف اس کی مدد کر رہا تھا، وہ بے ہوش ہونے والا تھا۔ یہ اسکول میرے فرینڈ کا ہے، اور میں کبھی کبھی یہاں آ جاتا ہوں۔ جھوٹ مت بولو ماہر، تم میری زندگی میں پھر کیوں آئے ہو؟ میں نے تمہیں خدا کے واسطے کہا تھا ہم سے دور رہو۔ اذلان حیرت سے ماں اور ماہر کے درمیان دیکھتا رہا۔ ماما، یہ کون ہے؟ اس کے معصوم سوال پہ لمحے بھر کو فضا منجمد ہو گئی۔ بیا کے لب کپ کپا گئے، وہ کچھ بول نہ سکی۔ ماہر نے آہستگی سے کہا، میں تمہارا دوست ہوں بیٹا۔ ہمیں دوست نہیں چاہیے، بیا نے تیزی سے کہا۔ چلو اذلان گھر چلتے ہیں۔ گھر واپس آ کے وہ ساری رات جاگتی رہی۔ ماضی کا ہر منظر، ہر زخم، ہر چیخ جیسے دوبارہ زندہ ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ کسی حال میں بھی اپنے بیٹے کو ماہر کے قریب نہیں جانے دے گی۔ لیکن تقدیر نے ایک اور موڑ سنبھال رکھا تھا۔ چند دن بعد فلیٹ کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ علینا بیگم دروازہ کھولنے گئیں تو سامنے ماہر کھڑا تھا۔ ہاتھ میں ایک فائل تھی، آنکھوں میں ندامت۔ آنٹی، میں بیا سے بات کرنا چاہتا ہوں، بس ایک بار۔ چلے جاؤ ماہر، تم دونوں ماں بیٹے کی زندگی میں کافی زہر گھول چکے ہو۔ علینا بیگم کے لہجے میں تلخی تھی۔ میں صرف ایک بار بات کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ سننا چاہے۔ بیا دروازے کے قریب آ کھڑی ہوئی۔
کیا لینے آئے ہو ماہر؟ اس کی آواز میں سختی تھی۔ سچ بتانے۔ ماہر نے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ یہ فائل اس وقت کی ہے جب تمہاری زندگی برباد کی گئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی پرانی ڈائریوں میں سے وہ سب کچھ پڑھا ہے جو میرے باپ نے تمہارے والد کے ساتھ کیا، اور پھر تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ میری غلطی تھی۔ میں ہر رات اس بوجھ کے ساتھ جیتا ہوں۔ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ جان لو کہ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ بیا نے فائل نہیں لی۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ فائل یا چند جملے میری زندگی بدل دیں گے؟ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا، میرا وجود توڑ دیا، اور اب جب میں اپنے بچے کے ساتھ جی رہی ہوں تو تم معافی مانگنے آئے ہو۔ بہت دیر کر دی تم نے ماہر، بہت دیر۔ ماہر کے لب تھر تھر آ گئے۔ میں جانتا ہوں، مگر بیا کیا تم نہیں چاہو گی کہ تمہارا بیٹا اپنے باپ کو جانے؟ میرے بیٹے کا باپ صرف میری دعا ہے، میری محنت ہے، میری آنکھوں کے آنسو ہیں۔ اس کے باپ کے نام کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ کہہ کے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ ماہر کچھ دیر دروازے کے اس پار کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں شاید لگتا ہے کہ میں تمہاری زندگی سے جا چکا ہوں، مگر بیا، میرا وجود تمہارے بیٹے کی سانسوں میں ہے۔ تم چاہو یا نہ چاہو، یہ رشتہ اب کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ بیا نے اندر سے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا لی، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اگلے چند دنوں میں بیا نے خود کو اور اپنے بیٹے کو ماہر سے دور رکھنے کی پوری کوشش کی۔ وہ اسکول کا راستہ بدل دیتی، فون نمبر تبدیل کر چکی تھی، یہاں تک کہ محلے والوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ کوئی اجنبی اس کے بارے میں پوچھے تو اسے خبر نہ دی جائے۔ مگر قسمت کے کھیل ہمیشہ اس کے خلاف نکلتے تھے۔ ایک دن جب اذلان کھیلنے کے لیے نیچے گیا تو شام تک واپس نہیں آیا۔ بیا کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح سیڑھیاں اترتی، گلی گلی اس کا نام پکارتی رہی، اذلان، اذلان بیٹا کہاں ہو تم؟ آواز گلیوں میں گونجتی رہی مگر جواب نہیں ملا۔ اسی لمحے ایک کار اس کے قریب آ کے رکی، دروازہ کھلا اور اذلان باہر نکلا۔ ہاتھ میں آئس کریم تھی، چہرے پہ خوشی، اور پیچھے ماہر۔ تم؟ بیا کے لبوں سے چیخ نکلی، میرا بچہ تمہارے ساتھ کیوں تھا؟ پلیز شور مت مچاؤ۔ میں نے اذلان کو اکیلے دیکھا تو اسے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ جھوٹ! بیا کے آنسو نکل آئے۔ تمہارے پاس میرے بیٹے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر تم نے اسے آئندہ چھوا بھی تو میں پولیس میں شکایت کر دوں گی۔ ماہر خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں درد، ندامت اور ایک ضد تھی۔ میں تم سے لڑنے نہیں آیا بیا، میں صرف اپنے بیٹے کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ تم چاہو تو عدالت جا سکتی ہو، لیکن اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ عدالت؟ بیا کے ہونٹ کپ کپ آ گئے۔ تم وہ شخص ہو جس نے میرا سب کچھ برباد کیا، اور آج تم انصاف کی بات کر رہے ہو؟ ماہر نے آہستگی سے کہا، شاید میں تمہارا مجرم ہوں، لیکن اذلان کے لیے میں صرف ایک باپ ہوں۔ تم چاہو یا نہ چاہو میں اب اس کی زندگی کا حصہ بنوں گا۔ یہ کہہ کے وہ کار میں بیٹھ گیا اور چلا گیا۔ بیا نے اذلان کو اپنے سینے سے لگایا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ رات دیر تک وہ سو نہ سکی۔ علینا بیگم خاموشی سے بیٹی کے قریب آئیں۔ بیٹا کب تک بھاگو گی؟ اگر ماہر سچ میں عدالت چلا گیا تو بات تمہارے حق میں نہیں رہے گی۔ ماما، میں اس شخص کو اپنے بیٹے کے قریب آنے بھی نہیں دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ صرف میرا ہے۔ پر وہ اذلان کا باپ بھی ہے۔ علینا بیگم کی بات ادھوری رہ گئی۔ بیا نے ایک تیز نظر ان پہ ڈالی۔ نہیں ماما، وہ صرف ایک جرم کا نتیجہ ہے، رشتے کا نہیں۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرا بیٹا اس شخص کو باپ کہے، لیکن قسمت نے ایک بار پھر وار کیا۔ کچھ دن بعد اسکول سے اطلاع ملی کہ ایک شخص خود کو اذلان کا والد ظاہر کر رہا ہے اور اس کی فیس جمع کروا دی ہے۔ بیا کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ وہ تیزی سے اسکول پہنچی تو ریکارڈ میں لکھا تھا، والد ماہر عالم حسین۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ سیدھی ماہر کے گھر پہنچی۔
دروازہ اس نے خود کھولا اور اس کے لبوں پہ وہی پرانی مسکراہٹ تھی، تھکی ہوئی مگر پرعزم۔ میں نے کہا تھا بیا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اذلان جانے کہ اس کا باپ کون ہے۔ بیا کے لب کپ کپ آئے۔ تم نے میرے بیٹے کا نام استعمال کیا ہے، تم نے میری اجازت کے بغیر۔ میں اس کا باپ ہوں، مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ بیا کا چہرہ سفید پڑ گیا، آنکھوں میں بے بسی اور غصہ ایک ساتھ اتر آیا۔ تو پھر یاد رکھنا ماہر، اگر تم میرا بیٹا چھیننے کی کوشش کرو گے تو میں وہ ماں بنوں گی جو اپنے بچے کے لیے دنیا سے لڑ جاتی ہے۔ چاہے تم طاقتور ہو، اثر و رسوخ والے ہو، مگر میں ایک ماں ہوں، اور ماں سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ ماہر نے لمحے بھر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، دیکھتے ہیں بیا، ماں جیتتی ہے یا باپ کا حق۔ یہ کہہ کے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ بیا کے دل میں جیسے آندھی چلنے لگی۔ مہینہ خاموشی سے گزر گیا، زندگی معمول کے مطابق چلتی رہی، مگر بیا کے دل میں ایک عجیب سا خوف بس گیا تھا۔ وقت کا پہیہ رکنے کا نام نہیں لیتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اذلان کی سالگرہ آ پہنچی۔ وہ پورے 7 سال کا ہو گیا تھا۔ بیا نے اپنے طور پہ چھوٹا سا کیک، چند غبارے اور معمولی سی سجاوٹ کا انتظام کیا۔ بس ماں بیٹے کے لیے یہ لمحہ کافی تھا۔ لیکن اس سال قسمت نے ایک بار پھر اس کے دروازے پہ دستک دی، اور اس بار وہ دستک تحفوں کے ڈھیر کی صورت میں آئی۔ صبح سے ایک کے بعد ایک پارسل دروازے پہ آنے لگے، کبھی کوئی بڑا ڈبہ، کبھی کوئی مہنگا کھلونا، کبھی خوبصورت کپڑے۔ بیا حیران تھی کہ یہ سب کون بھیج رہا ہے۔ شروع میں تو اس نے سمجھا کہ شاید کسی خیر خواہ کی غلطی ہے، مگر جب پارسل والے بار بار اس کا نام لے کے زبردستی ڈبے اندر رکھ جاتے تو وہ بے بسی سے انہیں اندر رکھنے پہ مجبور ہو جاتی۔ آدھا دن گزر گیا اور پورا گھر ڈبوں سے بھر گیا۔ اذلان خوشی سے جھوم رہا تھا۔ پہلی بار اس کی سالگرہ پہ اتنے سارے گفٹ آئے تھے۔ وہ ہر ڈبہ کھول کے خوشی سے چیخ اٹھتا، ماما یہ دیکھو میرا روبوٹ، ماما یہ کار دیکھو، یہ وہی ہے جو میں نے ٹی وی پہ دیکھی تھی۔ بیا نے مسکراہٹ زبردستی لبوں پہ سجائی، مگر دل کے اندر ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ سب کس کی کارستانی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا۔ دروازہ کھلا اور سامنے ماہر کھڑا تھا، چہرے پہ وہی پراعتماد مسکراہٹ، ہاتھ میں ایک بڑا سا کیک جس پہ لکھا تھا ہیپی برتھ ڈے مائی اینجل اذلان۔ اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ ہیپی برتھ ڈے میرا بیٹا۔ ماہر نے آگے بڑھ کے اذلان کو گود میں اٹھا لیا۔ اذلان کے چہرے پہ خوشی چھا گئی۔ وہ کہے لگا رہا تھا، ماما دیکھو پاپا آ گئے۔ یہ لفظ پاپا جیسے خنجر بن کے بیا کے سینے میں پیوست ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آگ اتر آئی۔ رکھ دو میرا بچہ نیچے ماہر، اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ماہر نے پرسکون لہجے میں کہا، بیا میں صرف اپنے بیٹے کی خوشی دیکھنے آیا ہوں، تمہیں پریشان کرنے نہیں۔ خوشی؟ تم جس دن میری زندگی میں آئے اس دن میرے نصیب سے خوشی رسوا ہو گئی۔ نکل جاؤ یہاں سے اور یہ سارے گفٹ بھی لے جاؤ اپنے ساتھ۔ اس نے غصے میں ایک ایک گفٹ اٹھا کے دروازے کے باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ پارسل گرنے کی آوازوں میں اس کی چیخیں گم ہو گئیں۔ میں نے کہا نکل جاؤ۔ ماہر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں بہت تمیز سے پیش آ رہا تھا بیا، لیکن لگتا ہے کہ اب مجھے پھر اپنی ضد پہ آنا پڑے گا۔ اب ہماری ملاقات عدالت میں ہوگی۔ میں تمہیں یاد دلاتا رہوں گا میں اذلان کا باپ ہوں، اور اب فیصلہ عدالت کرے گی کہ کس کا حق زیادہ ہے۔ یہ کہہ کے وہ پلٹ گیا۔ دروازہ بند ہوا تو بیا کے وجود سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ لڑکھڑا کے صوفے پہ بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت علینا بیگم کچن سے بھاگتی ہوئی آئیں۔ بیا تم نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا تھا نا بات نرمی سے سنبھال لو۔ اب وہ عدالت میں جائے گا، اور تم جانتی ہو نا اگر کیس فائل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بیا نے سر تھام لیا، آواز کانپ رہی تھی۔ میں برداشت نہیں کر سکتی ماما،
وہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ بیٹا وہ ازلان کے بہتر مستقبل کی بات کرے گا، عدالت اس کی بات مان لے گی، اس کے پاس پیسہ ہے، اثر ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں ثابت کر سکیں گے کہ اس کے ساتھ رہ کے ازلان محفوظ نہیں ہوگا۔ علینا بیگم کے لہجے میں خوف چھلک رہا تھا۔ بیا خاموش رہی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ماہر کی دھمکی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اب ملاقات عدالت میں ہوگی۔ اسے پہلی بار لگا کہ شاید زندگی نے ایک اور طوفان اس کی دہلیز پہ لا کھڑا کیا ہے، اور اس بار یہ طوفان صرف اس کی نہیں، اس کے بیٹے کے مستقبل کی جنگ تھی۔ عدالت میں وکیل کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ بیا کے دل میں نوکیلے تیروں کی طرح پیوست ہو رہا تھا۔ وہ بے بس سی کھڑی تھی، نگاہیں زمین پہ جھکی ہوئی، دل میں طوفان امڈ رہا تھا۔ ہر الزام کے ساتھ اس کے وجود کی اینٹیں ہل رہی تھیں۔ اس نے تو صرف عزت اور سکون سے جینے کی خواہش کی تھی، مگر آج وہی خواہش اسے مجرموں کے کٹہرے میں لا کھڑا کر گئی تھی۔ ماہر سامنے بیٹھا تھا، آنکھوں میں پچھتاوا تو تھا، مگر ارادے فولاد جیسے سخت۔ اسے بھی شاید یہ سب گوارا نہیں تھا، مگر ازلان کی کسٹڈی کے لیے وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ وکیل کے الفاظ گونج رہے تھے، میلارڈ ایک ایسی عورت جو ازدواجی بندھن میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلقات رکھتی ہو، وہ کسی بچے کی اچھی ماں نہیں ہو سکتی۔ یہ جملہ گویا عدالت میں قہر بن کے گرا۔ بیا کے قدم لڑکھڑائے، لب کانپے، مگر وہ کچھ نہ بول سکی۔ ماہر کے دل میں چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ وہ جانتا تھا یہ سب جھوٹ ہے، بیا ایسی نہیں تھی، مگر وکیل کے منصوبے کے بغیر وہ کیس ہار جاتا۔ اس کی آنکھوں میں ازلان کی معصوم مسکراہٹ گھوم گئی، وہ مسکراہٹ جو اس کی زندگی کی واحد روشنی بن چکی تھی۔ دوسری طرف بیا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ ماہر کی خاموشی اس کے لیے سب سے بڑا دھوکہ تھی۔ میں تو چاہتی تھی کہ کم از کم وہ ایک بار سچ بولے، ایک بار کہہ دے کہ وہ جھوٹی نہیں، مگر اس نے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس تو وکیل کرنے کے بھی پیسے نہیں تھے، اس لیے اس نے معمولی سا کیا تھا جو ماہر کے لائر کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ 2 گھنٹے کے لمبے سیشن کے بعد جج صاحب نے فیصلہ سنایا کہ ماہر عالم حسین کا DNA ٹیسٹ ہوگا اور ازلان کا بھی۔ اگر DNA ٹیسٹ میچ ہو گیا تو ازلان کی کسٹڈی ماہر کو مل جائے گی۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے بیا کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ عدالت میں 1 مہینے کا وقت دیا گیا تھا۔ 1 مہینے بعد پھر ہیئرنگ تھی۔ یہ 1 مہینہ بیا کے لیے قیامت تھا۔ سرکاری ادارے میں دونوں کے DNA ٹیسٹ ہو چکے تھے اور رپورٹ آنا باقی تھی۔ ماہر پوری طرح پرسکون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بیا کا کسی اور سے کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ بچہ اسی کا ہے۔ لیکن بیا پل پل پریشان تھی۔ وہ کسی بھی صورت ازلان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ دن بہت سست رفتاری سے گزر رہے تھے۔ بڑی مشکل سے وقت پورا ہوا۔ وہ ایک بار پھر عدالت پہنچ چکی تھی۔ عدالت میں ایک گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ سب نگاہیں جج صاحب کی طرف تھیں، جن کے سامنے میز پہ ایک فائل رکھی گئی تھی، DNA رپورٹ۔ لمحہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ جج صاحب نے اینک ٹھیک کی، فائل کھولی، کچھ دیر خاموشی سے کاغذات دیکھے۔ کمرہ عدالت میں صرف دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ بیا کی انگلیاں آپس میں جکڑی ہوئی تھیں، چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں میں خوف اور امید دونوں لرز رہے تھے۔ ماہر کے چہرے پہ بھی ایک عجیب سا تناؤ تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اگلا لمحہ سب کچھ بدل دے گا۔ جج صاحب نے آخر کار نظریں اٹھائیں اور سنجیدہ لہجے میں کہا، DNA رپورٹ کے مطابق بچہ ازلان ماہر عالم کا حیاتیاتی بیٹا ہے۔ عدالت بچے کی کسٹڈی باپ یعنی ماہر عالم کے حق میں دیتی ہے۔ یہ جملہ عدالت میں گونجا اور بیا کے دل پہ بجلی بن کے گرا۔ اس کے لب کپ کپائے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایک پل میں اس کے ارد گرد کی دنیا گھومنے لگی۔ وہ اٹھنے کی کوشش میں لڑکھڑائی اور اگلے ہی لمحے فرش پہ گر گئی۔ بیا! علینا بیگم چیخیں۔
مگر تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہوش آیا تو ارد گرد ہلکی روشنی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے اذلان بیٹھا تھا۔ اس کی چھوٹی سی انگلی بیا کے ہاتھ پہ رکھی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ماما پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا، میں مر جاؤں گا ماما۔ بیا نے ایک دم اپنا ہاتھ اس کے گرد لپیٹ لیا، اسے اپنے سینے سے لگایا جیسے اپنی سانسوں کو دوبارہ زندہ کر رہی ہو۔ نہیں بیٹا، ماما کہیں نہیں جائیں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ تم ہی تو میری پوری دنیا ہو۔ وہ بری طرح تڑپ رہی تھی، جیسے ساری دنیا سے لڑ جانا چاہتی ہو، مگر تقدیر سے نہیں لڑ پا رہی۔ اتنے میں دروازہ کھلا۔ وہ جانتی تھی وہی تھا، ماہر، دروازے کے قریب کھڑا، خاموش بوجھل آنکھوں کے ساتھ۔ ان آنکھوں میں ندامت بھی تھی، ٹوٹا ہوا غرور بھی تھا۔ بیا کی نظریں اس پہ جم گئیں، ایک نظر جس میں دکھ، نفرت، محبت سب کچھ تھا۔ ماہر چند قدم قریب آیا۔ میں چاہ کے بھی اس بچے سے تم کو جدا نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں جانتا ہوں تم نے بہت اذیت اٹھائی ہے بیا، میں نے تمہیں توڑ دیا، تمہارا سکون چھین لیا، مگر میں اب اور کچھ نہیں چاہتا۔ میں صرف اذلان کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں، تاکہ جب وہ بڑا ہو جائے تو کوئی اس سے یہ سوال نہ کرے کہ اس کا باپ کون تھا۔ تم بھی جانتی ہو اگر باپ کا نام نہ ہو تو دنیا اولاد کو کن ناموں سے پکارتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ ان ناموں کا بوجھ اٹھائے، بس اتنا حق مانگ رہا ہوں کہ اسے اپنا نام دے دوں، اور کچھ نہیں۔ بیا خاموش رہی، صرف اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے گئے۔ ماہر کے لب کپ کپا گئے۔ میں اب تم دونوں کی زندگی سے نکل رہا ہوں بیا، تمہیں سکون دینے کے لیے، تمہارے زخموں پہ نمک نہ بننے کے لیے، مگر یہ یاد رکھنا تمہارا اور اذلان کا نام ہمیشہ میرے دل میں لکھا رہے گا۔ یہ کہہ کے وہ پلٹا، اذلان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بیا کی آنکھوں نے اسے جاتے دیکھا مگر زبان پہ کوئی لفظ نہ آیا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرہ ایک دم خالی لگنے لگا۔ بیا نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ اب ہم اکیلے نہیں ہیں بیٹا، تم میرا سب کچھ ہو، میری پہچان، میرا ماں ہونے کا مان۔ اور باہر کہیں دور سڑک کے کونے پہ ماہر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آنسو اس کے گالوں پہ بہہ رہے تھے مگر لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے دل سے ایک بوجھ اتر گیا ہو۔